السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ پچھلی کلاسز میں آپ نے دجالوں کے حوالے سے سنا تھا، آج اسی سلسلے کا 5واں حصہ سماعت فرمائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 1840 عیسوی کو پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم مولوی گل علی شاہ سے حاصل کی۔ کچھ عرصے اپنے والد کے ساتھ انگریزی کچہریوں کے چکر بھی لگائے۔ آبائی پیشہ زمینداری تھا۔ آباء و اجداد سکھوں اور انگریزوں کے وفادار ملازم رہتے آئے تھے۔ والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزی اور عربی میں ابجد خواں تھا۔ اس نے قانون کا امتحان دیا مگر فیل ہونے پر تعلیم سے دل اوچاٹ ہو گیا۔ کمزوری دل و دماغ کا مرض پوری عمر جولانی سے رہا۔ تشنج قلب، اسہال، درد سر، مالی خلیہ، شوگر وغیرہ امراض موصوف کی زندگی کے ساتھی تھے۔ 26 مئی 1908 کو لاہور میں موصوف کا شدت اسہال یا ہیضے سے انتقال ہوا۔ بعد وفات ان کے منہ سے پخانہ نکلتے دیکھا گیا جو حاضرین کی عبرت کا باعث ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلفاء اس صورتحال کی تردید کرتے رہے۔ والعلم عند اللہ جل جلالہ۔ 1886 میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ گول مول الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی، جو کہ براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ یاد رہے، براہین احمدیہ اور تحذیر الناس جیسی گمراہ کن کتابیں بیک وقت لکھی گئی۔ نیز علی گڑھ کالج کا اجرا، ایک مشہور دینی درسگاہ کی تاسیس اور براہین احمدیہ کی تصنیف کا زمانہ بھی ایک ہی ہے۔ گویا انگریزوں نے بیک وقت 4 فتنے، ایک معروف دینی درسگاہ، قادیان، علی گڑھ اور دہلی سے کھڑے کر دیے، مگر مرزا غلام قادیانی سب پر بازی لے گیا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے دجالوں میں اپنا نام لکھوایا۔ اپنی دنیا سنبھالنے کی خاطر کروڑوں مسلمانوں کی عاقبت برباد کی۔ 1886 عیسوی کے کشف و الہام کے دعووں کے بعد ایک نیا مکسچر ذلی و بروزی نبی کے نام سے تیار کیا۔ چنانچہ 1890 میں یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح موعود اور ابن مریم میں خود ہوں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ خود لکھتا ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ اور مسیح موعود کے متعلق لکھتا ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیشن گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ موصوف نے اپنی ذلی و بروزی کی منطق کا ہیر پھیر لفظوں کی چکر بازیوں میں یوں بھی دکھایا ہے کہ اس نقطے کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں، یعنی با اعتبار نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، اور میں رسول اور نبی ہوں یعنی با اعتبار ذلیت کاملہ کے۔ میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے، اور میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد، احمد، مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہ رکھتا۔ یہ تو ذل ہونے کے بارے میں ہے،
بروزی کا فارمولہ بھی ذرا سماعت فرمائیے. لکھتا ہے مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا ہے اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور حامد ہوا. پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس تو نہیں گئی نا، محمد کی چیز محمد ہی کے پاس رہی. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے اور ترقی کی، یہاں تک کہ 1901 میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا. چنانچہ لکھتا ہے ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول یعنی مرزا غلام کو قبول نہ کیا. مبارک وہ جس نے مجھ کو پہچانا. میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے نوروں میں سے آخری نور ہوں. بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے. یہ شخص انبیاء کرام علیہم السلام کا نہایت گستاخ تھا. چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ملعون لکھتا ہے عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا. عالم اسلام کے مشہور و معروف فقیہ و محدث حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں قادیانی سے بدزمان کو دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی توہین کرتا ہے، یہاں تک انہیں اور ان کی ماں صدیقہ بطول کو فحش گالیاں دیتا ہے، یہاں تک 1400 انبیاء علیہم السلام کو صاف جھوٹا لکھا، حتیٰ کہ در بارگاہ حبیب خود شان اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک حملہ کیا. دعویٰ نبوت کے بعد مرزا غلام کی رگے شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. چنانچہ لکھتا ہے میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہ اللہ ہوں. پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا. دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام مسلمہ کذاب کی طرح ہوا. وہ بھی ملاحظہ فرمائیے. اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی تھی جس کی نسبت کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر نشان الہی کہ بیٹی پیدا ہوئی. اس پر کہا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہوئی، اب کہ جو ہوگا وہ لڑکا انبیاء کا چاند ہوگا. بیٹی بیٹے ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. ناظرین محترم، اب کہ ہوا یوں کہ بیٹا مگر چند روز جی کر مر گیا. بادشاہ کیا کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہیں لی. ایک اور پیشن گوئی آسمانی بیوی کی تھی. اپنی چچا زاد بہن احمدی کو لکھ بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے. اس نے صاف انکار کیا. اس پر اس کو لالچ دلائی، طمع دلائی، پھر دھمکیاں دی، پھر کہا کہ وہی آ گئی کہ زوج نہ کہا ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اندر اس کا شوہر مر جائے گا. مگر اس خدا کی بندی نے ایک نہ سنی، سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا. وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا ہی رہا، نہ وہ شوہر مرا، کتنے بچے اس سے ہو چکے اور یہ چل دیے. ناظرین محترم، آج کی کلاس میں یہی ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور اسلامی عقائد سنیں گے اور یاد کریں گے. آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور شیئر کریں اور لائک کریں. جزاکم اللہ خیرہ.
Thank you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.